بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلها ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ بھائی اور بزرگوں، اللہ رب العالمین کا شکر، اس کا احسان کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو نماز تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ قرآن کریم پڑھنے اور سننے پر ہم سب کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ 18واں جز مکمل ہوا، جس میں 2 سورتیں مکمل ہوئی ہے اور ایک سورت کا آغاز ہوا ہے۔ پہلی سورت سورۃ المؤمنون اور دوسری سورت سورۃ النور، تیسری سورت سورۃ الفرقان، یہ 3 سورتیں۔ سورۃ المؤمنین بہت ہی اہم سورت ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے مومنین کی کامیابی کے لیے چند صفات ذکر فرمائے ہیں، جو اپنے اندر اس کو پیدا کرنا چاہیے، اور وہ صفات ایسی ہیں کہ جو دنیاوی ساز و سامان سے متعلق نہیں ہے، اور ان صفات پر جو کامیابی کا وعدہ اللہ نے فرمایا ہے وہ دنیاوی ترقی نہیں بلکہ اعمال کی بنیاد پر ہے۔ ان میں سے وہ جو نماز پڑھتا ہو خشوع و خضوع کے ساتھ، جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتا ہو، جو زکوٰۃ دیتا ہو، امانت کی حفاظت کرتا ہو، یہ ساری خوبیوں کو ذکر اللہ نے کیا ہے، اور مومنین کے کامیابی کے لیے اللہ نے ایک مثالی اور ایک بہترین اصول مرتب فرمایا ہے۔ خیر، ہم آج آپ کے سامنے جس آیت مبارکہ کا تلاوت کیا ہوں، اس پر تھوڑی سی روشنی ڈالنی ہے، جو ہمارے اور آپ کے لیے اور ہمارے گھر والوں کے لیے بہت مفید چیز ہے۔ ایک وہ آیت سورۃ النور، سورہ نور بہت ہی مشہور سورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سورۃ پاک کے سلسلے میں فرماتے تھے کہ جو آدمی اس سورۃ پاک کو اپنے گھر میں تلاوت کرتا ہے، عام تلاوت کے بارے میں بھی ہے لیکن اس سورۃ پاک کے بارے میں خاص فضیلت ہے کہ جو آدمی اپنے گھروں میں اس کو تلاوت کا معمول بناتا ہے تو فرشتوں کو وہ گھر ایسا نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے آسمان میں نظر آتے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ایک رات اس سورۃ پاک کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر مبارک سے باہر تشریف لائے تو دیکھیں ایک نور عرش سے کسی کے گھر پر اتر رہا ہے، لیکن کبھی کبھی وہ رک جاتا ہے۔ آپ نے حضرت بلال کو بھیجا کہ دیکھ کر کے آؤ کس کا گھر ہے جہاں یہ معاملہ ہو رہا ہے۔ گئے، دیکھ کر کے آئے، بتائیں یا رسول اللہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا گھر ہے۔ وہ بہت بڑے تاجر تھے، کوئی چھوٹے موٹے بھی نہیں تھے، جن کی تجارت اور جن کی برکتیں اللہ رب العالمین بھی ذکر فرماتا ہے۔ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن رات میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ صبح ملاقات ہوئی تو آپ نے پوچھا عبد الرحمن رات کا عمل تیرا کیا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ قرآن کا عمل تھا۔ صحابہ اپنی زندگی اور اپنی راتوں کو تقسیم کیا کرتے تھے، 1 ہفتہ قرآن شریف پڑھوں گا رات میں، 1 ہفتہ فلاں وظیفہ فلاں ذکر کروں گا، درود شریف پڑھوں گا، 1 ہفتے کی رات جو آئے گی اس رات میں
ہم نوافل کثرت سے پڑھیں گے. ایک ہفتے کی رات میں ہم پورے ہفتے صرف اللہ کے سامنے دعائیں اور مغفرت کریں. یہ سب ان کی رات میں طے. اور آپس میں جب وہ لوگ ایک دوسرے سے عشاء کی نماز پڑھ کر کے جدا ہوتے تھے تو پوچھتے تھے آج آپ کی رات کا معمول کیا ہے. جیسے ہم لوگ سے کوئی پوچھے کہ آج آپ رات کا فلاں فلم بہت اچھا ہے پوری رات دیکھوں گا, کیا کہیں گے؟ یار آج فلاں چیز دیکھنے کے بہت اچھا, اس سنڈے کو اس رات کو خوب اچھے مزے سے دیکھیں گے. وہ کیا کہتے تھے؟ آج کی رات میرے سجدے میں گزرے گی, آج کی رات میرے قرآن کی تلاوت میں گزرے گی. ایسے وہ لوگ جنت اتنی آسانی سے نہیں چلے گئے ہیں, ان کو بہت ہی مشقتیں قربانیاں بھی دینی پڑی ہے. پوچھا رات کا معمول کیا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ سورہ نور پڑھ رہا تھا میں. کہا کہ کبھی کبھی رک جاتے تھے. کیا؟ کہا کہ نیند کا جب غلبہ اور اثر آنکھ پر تو میں ذرا اٹھتا تھا, پانی چھلکتا تھا, چہرے کو ذرا سا دھوتا تھا, پھر آ کر کے شروع کرتا. کہا کہ جب تم تلاوت بند کرتے تھے تو عرش کا نور بھی رک جاتا تھا. محمد اپنی آنکھ سے دیکھا تیرے گھر پر نور برس رہے تھے رات میں. ایسا گھر بنائیے, اندر خوب سجا لیں گے لیکن فرشتے کی لعنت اگر اس پر اترے گی تو وہ گھر نہیں, وہ تو جہنم ہے. اس لیے میرے بھائیو, بزرگوں, ماں بہنوں, اپنے گھروں کو قرآن سے سجائیے, اپنے گھروں کو قرآن سے خوبصورت بنائیے کہ فرشتے بھی دیکھیں تو کہیں کہ واہ یہ گھر والے قرآن پڑھا کرتے ہیں. تو سورہ نور کی بڑی خاص اہمیت ہے. اور یہ سورت جو نازل ہوئی ہے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں نازل ہوئی ہے. اس میں بہت تفصیل ہے. اسی لیے میں پہلے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکاح پڑھانے سے پہلے پوچھا کرتے تھے کہ سورہ نور اور سورہ نساء تم نے پڑھایا اپنے بچوں کو یا نہیں. اور پورے ملک میں اور گورنروں کو, ذمہ داروں کو آپ یہ تاکید کرتے تھے کہ اس کو نصاب تعلیم میں داخل کرو. کیا کرو؟ جیسے ہم لوگوں کے نصاب تعلیم ہوتے ہیں نا کہ یہ سبجیکٹ یہ عنوان, تو ان کے دور میں یہ 2 سورتیں نصاب تعلیم میں داخل کیے گئے تھے. اس کو آپ مسجدوں میں برابر تعلیم کی شکلوں میں پڑھائیے, مسجدوں میں, مدرسوں میں, تعلیم گاہوں میں جہاں بھی ہیں, ان 2 سورتوں کو خوب اچھی طرح سے بچوں کو تعلیم دیجیے. یہ سورت حیا کی تعلیم دیتا ہے. اس سورت پاک میں پاک دامنی کے بارے میں اللہ نے بتایا ہے. اس سورت پاک میں حیا اور پاک دامن والے لوگوں کی تعریف کی گئی ہے. اس سورت پاک میں زانیوں کی مذمت کی گئی ہے. اس سورت پاک میں زنا کا سزا اللہ نے طے فرمایا ہے. الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما. اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے جھوٹی تہمتیں لگانے والوں کی سزا مقرر کیا ہے. اس سورت پاک میں اللہ رب العالمین نے بے حیائیوں انسانوں کی اندر کی خرابیوں کو ذکر کیا ہے. اس صورت پاک میں اللہ نے ہمارے کپڑے اتارنے تک کے طریقہ بتایا ہے کہ اگر تم کو کپڑا بھی اتارنا ہے تو کہاں, کب, کیسے اتارنا ہے. اتنا بہترین اور اس قدر خوبصورت تعلیم کسی مذہب میں نہیں ملے گا. اللہ نے اس صورت پاک میں ہم کو اور آپ کو کھانے کا طریقہ بھی بتایا ہے. کیسے کھاؤ گے گھر والے, الگ الگ یا ایک ساتھ مل کر کے کھاؤ گے. اٹھائیے صورت پاک میں پڑھیے کھانے کا طریقہ. آج ہم لوگ تو الگ الگ برتنوں کے شوقین ہیں. ایک برتن میں نہ باپ کھاتا ہے, نہ بیٹا کھاتا ہے, نہ بیوی کھاتی ہے, نہ شوہر کھاتا ہے. جھوٹے کو ہم لوگ آج بیماری سمجھ لیا ہے, جبکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مومن کے جھوٹے میں شفا ہے. کیا فرمایا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ نہیں, ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اس میں کیا ہے, انفیکشن ہے. یہ بوٹل جو نا مقتدیوں سے زیادہ رکھے ہوئے رہتے ہیں, ہے نا, مقتدی سے بھی زیادہ یہ بوٹل رکھے ہیں. کیوں؟ ہم لوگ مزاج ایک پی لیا تو ہم کیسے پئیں گے اس کو, ایک پی لیا اس کا جھوٹا ہم کیسے پئیں گے. اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت ابو ہریرہ کو ایک دودھ کا پیالہ دیا تھا, کہا کہ جاؤ پیو. پھر بولا ابو ہریرہ سن, تم زیادہ بھوکا ہے لیکن اپنے سے پہلے صفہ کے چبوترے پر جو 70 بیٹھے ان کو پلا کے آؤ.
لیکن پلاتے وقت ان کو دیکھنا بھی نہیں، تم منہ پھیر لینا۔ حضرت ابو ہریرہ بھوکے تھے، تڑپ رہے تھے، بھوک سے نیچے گر جاتے تھے زمین پر، پیالہ لے کے گئے اور دیتے تھے جس کو، ادھر چہرہ بدل لیتے تھے، دیکھتے نہیں تھے۔ فرمایا آقا نے کہ اگر دیکھو گے تو شرم سے پی نہیں سکے، پیالے میں دودھ تھوڑا ہے، پینے والے زیادہ ہیں، پلاتے رہنا، دیکھنا نہیں، کہیں تمہاری بھی نیت خراب نہیں ہو جائے گی کہ پتہ نہیں پورا پی جائے گا، ہم کو ملے گا نہیں ملے گا۔ ہم لوگ دعوتوں میں نہیں، ابھی کرسی سے بیچارہ اٹھ نہیں پاتا ہے، ملک الموت کی طرح کرسی پکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں لوگ، پتہ نہیں میری باری آئے گی، بریانی گرم ملے گی نہیں ملے گی۔ خیر مسلمان، جس کا طریقہ قرآن میں اللہ نے کھانے کے بتایا ہے، ہم تو اتنے بالکل چھوت ہو گئے ہیں، ہم لوگ اتنے چھوت ہو گئے ہیں، ایک دوسرے کے جھوٹے سے، شوہر بیوی، بیوی شوہر سے کے جھوٹے نہیں کھاتے، باپ بیٹے کے نہیں کھاتے، برتن الگ الگ ہو، پلیٹیں الگ الگ ہو، چھوت کیجئے اتنے ہی زیادہ بلائیں، مصیبتیں، بیماریاں آئیں گی۔ اگر سنت پر زندگی گزاریے، قسم خدا کی صحت اور شفائی ملے گی۔ حضرت ابو ہریرہ 70 کو پلا کر کے لائے ہیں، نبی کے حوالے کر دیے پیالہ، خود نہیں پیے، اللہ کے رسول نے فرمایا اب تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ کو جب نبی نے پیالہ دیا ہے اور وہ پینے لگے تو آپ نے بھی چہرے کو ادھر پھیر لیا تاکہ میرے دیکھنے کی وجہ سے کہیں ابو ہریرہ شرم سے کم پیے گا۔ جب پی کر کے دوبارہ پیالہ واپس، کہا کہ اور پیو، 3 مرتبہ نبی نے فرمایا اور پیو، اسی پیالے پیے وہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے میں اللہ کے رسول نے جب فرمایا اور پیو تو میں خوب پیا، سمجھ گیا میرا پیٹ گڑبڑ نہیں ہوگا، خوب پیا۔ جب دیکھا تو دودھ اتنا ہی ہے، کم نہیں ہوا، اتنے ہی دودھ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب لیے تو آپ اسی پیالے میں پیے، پیالہ نہیں آپ نے بدلا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ وہ 70 صحابہ اسی پیالے میں منہ ڈال ڈال کر کے پیے تھے، مجھ جیسا غریب بھی اسی میں پیا تھا، اسی پیالے میں رسول اللہ بھی منہ لگا کر کے پیے، پیالہ نہیں بدلا، برتن نہیں بدلے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ اس نے وہ پیا، چرواہا پیا، وہ مزدور پیا، یہ غریب پیا، کیا اس سے بھی زیادہ پیارے نبی سے بھی زیادہ پاکیزہ ہم لوگ ہیں؟ آج چھوت ہم لوگوں نے بنا لیا ہے، ایک دوسرے کو کمتر سمجھا، ہم نے سمجھا اس کا کھایا پیا پی لیں گے بیمار ہو جائیں گے۔ مومن کی جھوٹے میں شفا کیا ہے؟ ہاں احتیاط الگ چیز ہے، لیکن ایسا نہیں کہ اتنا بالکل بدل جاؤ کہ دین شریعت سب بالکل بدلے ہوئے نظر آ جائے۔ تو اللہ نے سورت پاک میں کھانے کا طریقہ، پینے کا طریقہ، بیٹھنے کا طریقہ، کپڑا اتارنے کا طریقہ، کپڑا رکھنے کا طریقہ، گھر میں آنے جانے کا طریقہ، ساری چیزیں اللہ نے بتا دیا۔ فرمایا اے مسلمان و ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، تم کسی کے گھر میں جاؤ تو بغیر سلام اور اجازت کے داخل نہ ہو۔ کتنا خوبصورت تعلیم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ بے حیائی کو اللہ روکنا، اس سے بے حیائی پیدا ہوگی، جو چاہے گا چلا جائے گا، تکلیف ہوگی اندر والوں کو باہر والوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر ایمان والے ہو تم تو بغیر اجازت اور سلام کے کسی کے گھر میں داخل نہ ہو۔ مفسرین علماء کرام فرماتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ کسی کے گھر میں، دروازہ کھٹکھٹا کر کے کنارے ہو جاؤ، کہیں آہٹ ملے سلام کرو، کیا کرو؟ السلام علیکم۔ جواب مل گیا، اگر اندر سے پوچھتا ہے کون تو آپ اپنا نام بتلائیے، کون سا نام؟ جس نام سے اس گھر والے آپ کو جانتے وہ نام بتاؤ۔ ایسا نہیں کہ تم دوسرا نام بتا دو گے، گھر والے نہیں جانیں گے تو پریشانی ہوگی نہیں، ہو سکتا ہے وہ نہیں جانے اور آپ کو کہہ دیں کہ واپس چلے جاؤ تو آپ کو بھی تکلیف، کہہ رہے ہم کو گھر والے نے، تو وہ نام بتاؤ جو نام تم کو تمہارے بارے میں اس گھر والے جانتے ہیں اور جس نام سے تم مشہور ہو، مختصر بتاؤ۔ ایسا نہیں کہ میں حاجی صاحب، میں نمازی صاحب، میں قادری صاحب، میں چشتی صاحب، میں سہروردی صاحب، میں مفسر صاحب، میں مفتی صاحب، میں محتمیم صاحب، میں سیکریٹری صاحب، میں صدر صاحب، اتنا لمبا نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک مسافر ٹرین سے اترا 12 بجے رات اور دیکھا اب کہاں جاؤں، کہا کہ میرے ایک دوست کا گھر اسٹیشن کے قریب ہے، چلو اسی کے ہاں
پہنچا، دروازہ کھٹکھٹا، اندر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں حاجی غازی، میں مفتی محدث، میں قادری چشتی نقشبندی فلاں فلاں۔ اندر سے جواب دیا اتنے لوگوں کی جگہ نہیں میرے گھر میں، جائیے واپس۔ تو مختصر نام بتائیے جو آپ کا نام مشہور ہے، سلام کیجئے اور اپنا نام تعارف کیجئے۔ ایسا نہیں کہ آپ کہتے ہیں ایک صاحب آئے ہیں بہت دنوں کے بعد میں باہر ملک سے اپنے رشتہ دار سے ملنے کے لیے، وہاں اس کا نام کسی نے فرشتہ رکھ دیا تھا، 3-4 سال کے بعد آئے یہاں پہ، اب بیچارہ نیا گیا ملنے کے لیے خالہ اماں کے گھر پہ، دروازہ کھٹکھٹایا، ادھر سے پوچھا کون؟ کہا کہ میں فرشتہ۔ گھر والے ڈر گئے، یعنی باپ کے باپ یہ کون سا فرشتہ آ گیا؟ پورے گھر میں ہنگامہ، یہ فرشتہ کون آ گیا؟ کون ہو تم؟ میں فرشتہ، ہم نام نہیں بتا رہے۔ 3 سال اس کو لوگ کسی کام کی وجہ کہہ دیتے نا یہ انسان نہیں یہ فرشتہ ہے، کوئی خوبی کی وجہ سے، کوئی اچھائی کی وجہ سے، تو وہاں ان کا نام فرشتہ چلا تھا، یہاں تو نہیں جانتے تھے۔ اب اندر سے پریشانی، اللہ کون فرشتہ آ گیا، کس کی باری گھر میں؟ تو کسی نے ہمت کر کے پوچھا کون ہو؟ جبریل ہو یا اسرائیل ہو؟ سوچا کہ جبریل اگر آئیں گے تو برکت ہی آئے گی، اس لیے وہ رحمت کے فرشتے، اور اگر اسرائیل ہے تو پھر کس کی باری؟ کون ہو، جبریل یا اسرائیل؟ اب بیچارہ باہر والا پریشان، یہ کیا مصیبت میرے لیے کیا مصیبت؟ یہ جبریل اور بھی ہے، بعد میں بہت دیر کے بعد بتاتا ہے میں فلاں ہوں، خالہ کے بیٹا ہوں، فلاں ہوں۔ تو میرے بھائی بزرگوں، اسلامی طریقہ یہ ہے کہ آپ وہ نام بتائیے جو آپ اس گھر میں جانے جاتے ہیں، یہ سنت ہے۔ سلام کیجئے 3 مرتبہ، اگر جواب نہیں ملتا ہے تو نبی حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کے گھر پہنچے، آواز دی السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم، لیکن جواب نہیں ملا، واپس آ گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ بھاگے، دروازہ کھولے، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کہا کہ حاضر ہو، پھر جواب کیوں نہیں دیے میرے سلام کا؟ کہا کہ آہستہ جواب دے رہا تھا۔ کہا کہ پھر آہستہ نہیں، زور سے دینا چاہیے، میں تو یہ سمجھا کہ تم اندر نہیں، اسی لیے میں واپس۔ کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی زبان مبارک سے میں سلامتی لینا چاہ رہا تھا، اس لیے انتظار میں تھا۔ یہ ایک ان کی اجتہادی چیز تھی، لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ دیر تک ان کو تڑپاتے رہیے، فوراً جواب دیجئے، نبی کے خاص اور ان کی خصوصیت کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، کسی کے گھر میں مت داخل ہو، کیوں؟ حیا بہت بڑی چیز ہے۔ اور پھر آگے مسئلہ علماء لکھتے ہیں کہ ایسے وقت میں کسی کے گھر میں مت جاؤ جس وقت میں صرف گھر میں عورتیں ہی ہو، جس وقت کیا ہو؟ عورتیں، اس وقت مت جاؤ۔ چاہے آپ کا کتنا قریبی رشتہ دار ہے، لیکن پھر بھی کوشش کرو کہ اس وقت میں اس گھر میں کوئی مرد ہو، تب جایا آیا کرو۔ اگر عورتیں ہی عورت ہے تو نبی کی سنت یہ ہے، علماء فقہ فرماتے ہیں کہ اس وقت جانے سے احتراز بچو ذرا۔ ہاں کوئی بہت اہم اور ضروری بات ہے تو الگ بات ہے، لیکن عام حالت میں اسی لیے بدخواہ لوگ، بے حیا لوگ ایسے موقع کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جس وقت کوئی گھر میں نہیں مرد ہوگا تب ہم جا کر کے وہاں کچھ نہ کچھ شیطانی حرکتیں کر سکتے ہیں۔ اسی لیے اسلام اور شریعت قرآن نے زنا اور بے حیائی، بدکاری کے جتنے سوراخ ہو سکتے تھے اس کو اللہ نے بند کر دیا۔ مت جانا۔ فون کا بھی احکام اسی لیے ہے، فون کا بھی۔ اب تو ایسا ہے کہ کیبل والے آ جائیں تب بھی آؤ یجمان بیٹھو، کھڑے کھڑے بل لے کے جاؤ گے، اندر آؤ۔ ماں بہنوں تو گھر کے ایک بہت ہی خوبصورت بنانے والی خاتون ہو، میری ماں بہنوں آپ کے پاس حیا کی چادر اللہ نے دی ہے، اس کو بچا کر کے رکھیے۔ یہ الا بلا غیر لوگوں کو گھروں کے اندر میں بل اور انٹرنیٹ اور یہ ٹی وی ٹیلی ویژنوں کے بلوں کے لیے کسی کو اندر ہرگز مت بلائیے۔ آپ کی حیا سب سے بڑی قیمت کی چیز ہے۔ اور اگر آپ کے گھر میں آپ کے کوئی مرد نہیں ہیں تو آپ ان سے کہیے کہ بعد میں آئیے گا، ابھی مت آئیے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں آئے، آپ اب بل دے دیجئے، نہیں آئے گا تو ہم سمجھ لیں گے، ہم نمٹ لیں گے۔ لہذا جس عورت کا یہ خیال کہ عام نمٹ لیں گے تو سمجھ لو کہ آپ کے گھر سے ایمانی حیا نکلا ہوا ہے۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا، مت جاؤ، مت داخل ہو کسی کے گھر میں، حتی تستانسوا، اجازت لو پھر سلام کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کیا ہے؟ خیر ہے تمہارے لیے، اس نصیحت کو حاصل کرو۔ فإن لم تجدوا، اگر کوئی اندر سے کہہ دے واپس چلے جاؤ، فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم، تو ضد مت کرنا، دروازے دھکے نہیں دینا، اس پر کوئی ایسا کام نہیں کرنا۔ وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، لوٹا رہا ہے لوٹ جاؤ، وہ ازکا لکم، یہ تیرے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ واللہ بما تعملون علیم، اللہ سب کچھ جانتا ہے۔ ہاں ایسی جگہ پر جہاں آنا جانا بالکل اجازت ہے، وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں، مثلا ایک کمپنی ہے، ایک فیکٹری، ایک گودام ہے، وہاں پر اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، وہاں جا آ سکتے۔ آگے دو بات بڑی توجہ سے سنیے گا۔ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اے میرے محبوب آپ اپنی امت کے مومنین مردوں سے، کس سے؟ مسلمان سے نہیں، مومن۔ مسلمان کی دو حیثیت، ایک مسلمان ایک مومن۔ مومن کی آخرت میں کامیابی ہے، مسلمان کی دنیا میں کامیابی ہے۔ یہاں وہ آزاد ہے، وہ مسلمان کامیاب نہیں ہے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کی کامیابی مومن کے لیے، قد افلح المؤمنون۔ تو مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، کیا کریں؟ یغضوا، بالکل نیچے کر کے رکھیں، من ابصارہم، ایک کام آنکھ کی حفاظت، وَيَحْفَظُ فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت۔ مومنین مرد سے آپ کہہ دیجئے، لہذا یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ ہم اور آپ سمجھتے ہیں کہ صرف عورتیں بدماش کرتی ہیں، یا عورتوں میں بے حیائی ہے، عورتوں میں غلط کاریاں ہیں۔ ارے بھائی، مردوں کو بھی اللہ نے پہلے ذکر کیا ہے، اس لیے دونوں کی حفاظت نگاہ کی ہونی ضروری ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نوجوان آئے کہ یا رسول اللہ کوئی خاص عمل بتائیے جو میں جنت چلا جاؤں۔ آپ نے نہیں کہا کہ تہجد رات بھر پڑھتے رہنا، سال میں روزے رکھتے رہنا، زکوٰۃ پہ زکوٰۃ خود دیتے رہنا، قرآن پڑھتے رہنا۔ آپ نے فرمایا او میرے نوجوان، ہاتھ لاؤ ادھر، میں تجھے اپنے ہاتھ پر اس بات کی ضمانت تجھ سے لیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، اگر تم دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے دو کہ میری یہ آنکھ کبھی غلط کاری میں نہیں استعمال ہوگی اور میں اپنی شرمگاہ کو کہیں ناجائز جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، تم اس کی ضمانت دے دو، محمد بھی یہ ضمانت دیتا ہے کل میدان محشر میں ہاتھ پکڑ کر تجھے جنت میں داخل کر دوں گا۔ میرے بھائی بزرگوں، یہ کوئی معمولی دنیا میں آج فتنہ آنکھ اور شرمگاہ، یہ دونوں چیزوں کا فتنہ ہے، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتا ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، کہہ دیجئے مومنین سے اپنی نگاہیں چھپا کر کے چلے، جھکا کر کے چلے، حفاظت فرمائیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں۔ یہ ذالک ازکا لکم، یہ ان کے لیے پاکیزگی کی بات ہے۔ ان اللہ خبیر بما یصنعون، اندر کی بات کی خبر کون رکھتا ہے؟ اللہ رکھتا ہے۔ باہر کتنے بھی آپ دکھا لیں گے لیکن اندر پاک ہونا ضروری ہے۔ صرف نگاہوں کی حفاظت مردوں کے لیے بھی ضروری ہے، عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ آگے اللہ نے ان کے لیے بھی فرمایا، سنیے، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، ان کے لیے ذرا زیادہ کنڈیشن اللہ نے لگایا، فرمایا مومنین عورتوں سے بھی کہیے کہ وہ اپنی نگاہ کو جھکائے، پست رکھے اور اپنی شرمگاہ کی بھی حفاظت کرے۔ ایک دو بات، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنی زینت زیوروں کو ظاہر نہ کرے۔ اللہ اکبر، پھر زیور کا کے لیے جب پہن کے دکھائیں گے نہیں کسی کو تو پھر فائدہ کیا ہے؟ یہ نہیں کہتے ہیں، پھر کیا ضروری ہے؟ کپڑا اتنا اچھا کیوں لیے جب دکھائیں گے نہیں دوسروں کو؟ تیرے پیدا کرنے والا میری ماں بہنوں اللہ کہہ رہا ہے کہ تم اپنی زینت کو مت ظاہر کرو، زینت کو چھپاؤ۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا، زینت کو مت چھپاؤ، زینت کو چھپاؤ، اس کو ظاہر مت کرو۔ وَلَا يُبْدِينَ، کپڑے، پہلی زینت کیا ہے؟ جسم کی زینت کو، خوبصورتی کو چھپانے کے لیے شریعت نے کپڑا لاگو کیا، کیا کیا؟ لباس دیا۔ اب اگر
اس لباس میں بھی کچھ وضاقت حیت و کیفیت کی کیفیت ہے، نظر آ رہی ہے اور اچھی چیز ہے، کپڑا بہت اچھا ہے، تو عورت کے لیے کیا حکم دیا؟ برقع. کیا دیا؟ کہ یہ کپڑا تیرا زینت ہے، اس میں خوبصورتی ہے، اس خوبصورتی کے وہ تم کو چھپانا ہے. یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ مفتی نہیں کہہ رہا ہے. ہاں آپ کہہ دیں گے کہ مولوی سخت بہت مسئلہ بیان کر رہا ہے. نہیں میری ماں بہنوں بھائیوں بزرگوں، یہ اللہ فرما رہا ہے، وہ سنا رہا ہوں. شاید کبھی قرآن نہیں سنیں گے تو سنیے، گھر میں جا کے سنائیے، اپنی ماں بہنوں کو سنائیے اچھی باتیں سنائیے. ہمارا پورا بیان قرآن کی تفسیر کا یوٹیوب چینل میں اپلوڈ ہو رہا ہے، روز ہو رہا ہے. سنائیے، اچھی باتیں سنائیے، ثواب ملے گا. ہم اس نیت سے نہیں کہ آپ کو اس کو ہم کو کچھ ترقی ہوگی، سنائیے، فائدہ ہوگا. تو جسم کی زینت کو چھپانے کے لیے ایک لباس اللہ نے دیے، جس کو قرآن میں 8ویں جز میں تذکرہ کیا. وہ کپڑا اگر وہ بھی زینت کے درجے میں ہے اور اس سے بھی وضاقت جسمانی ظاہر ہوتے ہیں، تو پھر شریعت نے برقع لاگو کیا. کیا کیا؟ اب برقع اتنا خوبصورت ماں بہنیں پہنتی ہیں، لگ رہا ہے اس برقعے پر بھی ایک برقع ڈالنا پڑے گا، ہے یا نہیں؟ برقع اتنی خوبصورت ہے، اس میں اتنے چمک دمک ٹائٹ وضاقت سارے. تو آج کے علماء مفتیان کرام نے پھر کہا کہ اس برقعے پر بھی برقع. تو دنیا کی عورتیں کہا کہ کتنا فتویٰ دے دو برقعے پر برقع، ہم اور اس سے بھی خوبصورت بنا لیں گے، اور اس سے بھی خوبصورت بنا لو. کفن برقع نہیں چلے گا، کفن تو سادہ ہی رہے گا میری ماں بہنوں، کفن تو سادہ ہی رہے گا. کفن میں آپ نہیں کچھ کر سکتے. وہاں پتہ چلے گا کہ ہمارے برقعے اور ہماری زینت، ہمارے پردے اور ہماری حیا نے کہاں کہاں ٹھوکر اور خیانت ہم کر کے آئے ہیں. تو تیسرا حکم اللہ نے دیا، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اپنی زینت کو ظاہر مت کرو، چاہے وہ کپڑے کی شکل میں ہو، چاہے وہ زیور کی شکل میں ہو، چاہے جسم کی حسن اور خوبصورتی کی شکل میں ہو. اسی آیت کریمہ کے ضمن میں علماء کرام ایک مسئلہ لکھتے ہیں، عورت کو عورت سے بھی پردہ جسم کا کرنا ضروری ہے. کون عورت سے؟ ایک چلتا ہے دکان باہر، کیا بیوٹی پارلر. مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ کسی عورت سے اپنی جسم کے زینت کو ظاہر ہوا کرے اور اس سے بننے سنورے. اب آ رہا ہے نا عید، مہندی، مسلمان عید منائیں گے، ایسے کوئی عید نہیں ہے، یہ فحاشی ہے. جا کے باہر بازاروں میں جا کر کے جس مسلمان گھر کے بہو بیٹیاں جا کر کے غیروں کے ہاتھوں سے، چاہے عورت ہو یا مرد ہو، اس بازار میں جا کر کے اگر مہندی لگا کر کے عید کی خوشی منانا چاہتی ہے تو اس سے پہلے اپنا نام بے حیائی اور جہنم کے لسٹ میں لگ لو. اس لیے روکیے، سمجھائیے محبت سے. کھانا کھلاتے ہیں، کپڑے دیتے ہیں، آپ ان کی تعلیم کی فکر کرتے ہیں. آج کیوں حیا اتر رہی، آج کیوں دشمن قانون بنا رہا ہے؟ ہم نے ان کو موقع دیا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا. ہاں جہاں ظاہر کرنے کا حکم ہوا، شوہر کے پاس زیور دکھاؤ، شوہر کے پاس حسن دکھاؤ، شوہر کے پاس عمدہ لباس میں پہنچو، رات میں دن میں اپنے شوہر کے لیے اچھے کپڑے پہنو. ایک شخص کہنے لگا کہ حضرت اتنے کپڑے اتنے، لیکن گھر میں میری بیوی اتنی پھٹی پرانی کپڑے پہنے رہتی ہے، مجھے بہت افسوس آتا ہے، لیکن نکلتی باہر تو اس حال میں نکلتی ہے. اپنے شوہر کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا سب سے قیمتی اور خوبصورت عورت بیوی وہ ہے جس کے وضاقت اور جس کے حسن کو دیکھ کر کے شوہر خوش ہو جائے. اور وہ مرد بھی بڑا خوش نصیب ہے، وہ ہے کہ جس کو دیکھ کر کے اس کی بیوی کو اس کو سکون مل جائے. گھر میں تو بالکل کون سے نئے ڈریس پہن کے رہیں گے، دین کیا دنیا سب، اور باہر جائیں گے کس کے لیے؟ شوہر کے لیے سنوریے، شوہر کے لیے زینت دکھائیے، شوہر کے لیے سب کچھ کیجیے. جنت میں دونوں کو ساتھ میں رہنا ہے. آگے اللہ نے فرمایا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. چوتھا حکم عورت کے لیے. مرد کے لیے صرف 2 حکم، نظر بچا لو، شرمگاہ بچا لو. عورت کے لیے 4 حکم. پہلا نظر بھی بچاؤ، شرمگاہ بھی بچاؤ، اور اپنی زینت جسمانی کپڑے کوئی بھی مت ظاہر کرو باہر. اسی سے بتایا گیا خوشبو تک مت لگاؤ باہر. 5واں حکم، اپنے
اپنے گریبان پر بڑی چادر ڈال لو، ولا یضربن بخمرہن علی جیوبہن، یعنی اپنے سینے پر کپڑے ڈالو، دوپٹہ بڑا ڈالو، موٹا ڈالو، اتنی باریک نہیں، اتنا چھوٹا نہیں کہ کفر اور یہودیوں کی طرح ہو جائے وہ۔ لہذا ایک عورت اور ایک باحیا مسلمان عورت کے لیے ضروری ہے سینے کے پورے حصے کو بڑی چادر اور موٹے کپڑے سے اس کا چھپانا۔ یہ قرآن کا حکم ہے، قرآن کا حکم فرض کے درجے میں ہوتا ہے۔ اپنے کپڑے سینے پہ ڈال کر کے چلا کرو، ڈال کر کے چلا کرو، اب تو اتار کر کے چلتے ہیں۔ میرے ماں بہنوں، حیا تیرے ہاتھ میں ہے، حیا تیرے ہاتھ میں ہے، بچیے بچائیے، نہیں تو بڑا خطرہ ہے، بڑا خطرہ۔ اس کالجوں میں کہتے ہیں کہ نہیں پردہ دے رہے، وہ کیا پردہ دے گا؟ کالج یونیورسٹی جس کے مالک اور جس کی بنیاد بے حیائی اور بے پردگی پر ہے، جس کا نصاب بے پردگی پر ہے، جہاں پر اسلام اور اسلام کی کوئی تعلیم نہیں ہے، ہم ان سے بھیک مانگتے ہیں کہ آپ ہماری بچیوں کو پردے کے ساتھ میں تعلیم دیجیے۔ وہ کیوں تعلیم دے گا؟ آپ آگ کے پاس میں، بھیڑیوں کے پاس میں اگر بکریوں کو بھیج دیں گے تو بھیڑیا سلامت کے ساتھ میں بکریاں نہیں بھیج دے گا۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے ماشاءاللہ، آپ واپس جائیے۔ بھیڑیے کی نظر میں، شیر کی نظر میں اگر بکریاں نظر آئے گی تو اس کو زخمی ضرور کر کے بھیجے گا وہ۔ تم شادیوں میں اتنے پیسے لٹاتے ہو، خرچ کرتے ہو، سب مل کر کے کیوں نہیں ایک اچھا کالج کھولتے ہو جہاں ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں حیا کے ساتھ میں پڑھتی پڑھاتے؟ دوسروں کے کالجوں میں جب بھیجیں گے ہم اور آپ تو کہاں سے حیا ملے گی؟ وہ تو پردے ہی نہیں، وہ برقعے ہی نہیں، وہ پورا جسم اتارنے کے چکر میں ہے وہ لوگ۔ اس لیے سوچنے کی ضرورت ہے، سوچنے کی ضرورت ہے۔ یاد رکھیے کہ قیمتی مسجدوں کی ضرورت نہیں ہے جتنا حیا کی ضرورت ہے۔ کل ٹاٹ کے اوپر لوگ نماز پڑھتے تھے، لوگ جھوپڑیوں کے گھروں میں رہا کرتے تھے، جن کے گھر میں بستر نہیں ہوتا تھا، پانی بھرنے کے لیے بالٹیاں اور آسانیاں نہیں ہوتی تھی، لیکن ان کے سر پر حیا کی چادر ہوتی تھی۔ اسی لیے تو حضرت فاطمہ نے فرمایا علی میں مرنے والی ہوں، میری موت بالکل ہے۔ یہ کپڑے بھی ٹھیک کر دیا، حسنین کو بھی ٹھیک کر دیا، زینب کو بھی بال سنوار دیا ہوں، پانی بھی اپنے حساب سے رکھ دیا ہوں، روٹیاں بھی تیرے 2 وقت کے لیے تیار کر کے رکھ دیا ہوں بچوں کے لیے، میری موت اب قریب ہے۔ دیکھو ایک میری بات ہے خاص، میری موت اگر دن میں ہو تو دن میں جنازہ نہیں اٹھانا، رات کا انتظار کرنا۔ کیا کرنا؟ تاکہ کیوں؟ تاکہ میں چاہتی ہوں کہ میرے جنازے پر بھی کسی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ اللہ حسن سے پوچھا کسی نے، اے حسن اتنا خوبصورت اور نیک تو بندہ کیسے بن گیا؟ کہا کہ میں اپنی ماں کا سر کا بال آج تک کے نہیں دیکھا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے حکم ہے گھر میں عورتوں کو بھی ایسے کپڑے نہ پہنے جس سے تیرے بچوں پر غلط اثر پڑے۔ گھر میں ہر طرح کے لوگ رہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں کہ حضرت گھر میں بے حیائی کے کپڑے اتنے، دل نہیں چاہتا کہ گھر میں رہوں، اسی لیے مسجد میں پڑا رہتا ہوں۔ گھر میں بھی فرشتے، گھر میں بھی حیا ہے۔ رات میں اٹھانا، رات میں جنازہ اٹھایا گیا، کب؟ رات۔ تبھی تو یہ مقام ہے کہ جب میدان محشر میں جنت کے لیے روانہ ہوگی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا تو اللہ فرمائے کہ جبریل پلسرات کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان کرو کہ محمد کی بیٹی فاطمہ گزر رہی ہے، میرے نبی کی بیٹی گزر رہی ہے، سارے محشر والے ذرا نگاہ نیچی کر لے تاکہ کسی کی نظر فاطمہ کے گزرنے پر نہ پڑے۔ جبریل کھڑے ہوں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب حضرت فاطمہ گزرے گی تو دنیا کی وہ جنتی عورتیں بھی ان کے ساتھ میں گزرے گی جنہوں نے اپنی نگاہ کی حفاظت اس دنیا میں کی ہوگی، فاطمہ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں چلی جائے گی۔ اسی لیے تو کہا گیا حضرت فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، سیدۃ النساء فاطمہ اہل جنہ۔ حیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا بیٹی فاطمہ عید کی چاند نظر آئے دیکھی تم نے؟ کہا کہ نہیں دیکھی۔ کہا کہ سارے مدینے والے دیکھے، تو نے کیوں نہیں دیکھی بیٹی؟ کہا کہ قصدن نہیں دیکھا ابا۔ کیوں؟ کہا کہ اگر میں چاند دیکھتی تو اس چاند کو بہت سارے مرد لوگ بھی دیکھ رہے تھے، میں نہیں چاہا کہ جس چاند پر غیر مردوں کی نظر پڑ رہی ہو میری بھی نظر پڑے۔ اللہ
ہم یہ نہیں کہتے آپ اتنا بن جائیے، لیکن موٹے موٹے تو بچیے، فلموں کو مت دیکھیے، فوٹوؤں کو مت دیکھیے، بے حیا ناچنے والے مردوں کی تصویریں مت دیکھو، میری ماں بہنوں جوانوں مت دیکھو ننگے لڑکیوں کی تصویریں۔ آنکھوں میں جب فرشتہ ڈالے گا نے شیشے پگھلا کر کے، تب پتہ چلے گا کہ میرے موبائل نے مجھے کہاں لا کر کے پہنچایا ہے۔ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ وَلَا إِلَّا مَا ظَهَرَ، اپنے سینے پر کپڑے ڈالیے، موٹی چادریں ڈالیے، اپنے جسم کے وضاقتہ مت دکھائیے کسی کو، اللہ ناراض ہو جائے گا تو پھر قبر کی تاریخی بڑی مشکل۔ آگے اللہ نے فرمایا اور یہ 5 چھٹا چیز، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ، ہاں تمہاری زینت گھر میں، یعنی کچھ ایسے پردے کے حکم ہے کہ جہاں پر نہیں کرنا، چہرہ کھلا ہو، ہتھیلی کھلی ہو، لیکن اچھا وضاقتہ کے ساتھ میں ہو تو اپنے باپ کے سامنے آ سکتے، بھائیوں کے ساتھ آ سکتی ہیں، گھر میں بیٹوں کے ساتھ میں ہے، یہاں ہے، چہرہ کھلا ہو، ہتھیلی کھلی ہو، اور عام طور پر میں اگر کچھ حصے کپڑے اگر وہاں پر میں کم ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے گھر ہے، گھر تک کہ اللہ نے بھی چھوٹ اور رخصت دے دیا ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا ایک خاص چیز کا ذکر کیا، اس سے اندازہ لگا جو ماں بہنیں کہہ دیتی ہیں نا زیور لیے اتنا مہنگا تو دکھائیں گے نہیں تو کیا ہوگا، پھر فائدہ کیا ہے، لوگ دیکھیں گے نہیں تو پھر کیا ہوگا، کیا برقع ابھی بھی پہنے رہ جائیں، چھپا کر کے رکھیں؟ ارے زیورات ہے گھر کے لیے، شوہر کے لیے اور مستقبل کے لیے ایک دولت ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اسی لیے اس پر زکوٰۃ ہے، کیا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، وہ نمائش کے لیے زیور نہیں ہے۔ تو اللہ نے آگے چیزیں کیا فرمائے وہ دیکھیے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اب الطفلین الذین لم یظہروا علی عورات النساء ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین، تم اپنے پاؤں کے پائل پازیب کو، اس کی آواز کو بھی مت ظاہر ہونے دو، یعنی ایسا مت پہنو جس کے چلنے سے اس کے گھنگرو کی آواز محسوس ہو۔ اللہ اکبر، یہ کون فرما رہا ہے؟ کسی مفتی کا فتویٰ اللہ بتا رہا ہے۔ ایک عورت کے لیے زیور پاؤں میں اگر پہنتی ہے تو اس میں گھنگرو نہیں ہونا، اس کی چلنے کی آواز بھی نہیں ہونا، ولا یضربن بارجلہن لیعلم ما یخفین من الزینتہن، نہیں ہونا۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا جب رخصت ہو کر کے آئی تو ان کے پائل میں جو پاؤں میں جو زینت اختیار کی تھی اس میں آواز آ رہی تھی۔ آپ نے فرمایا شیطان کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ فرمایا یا رسول اللہ شیطان کہاں ہے؟ یہ تو میرے اس کی آواز ہے۔ کہا کہ ہاں یہ شیطان کی آواز ہے، اس کو نکال دو۔ آپ نے اس سے اس آواز کو نکالا، پتہ چلا کہ عورت کو اللہ نے مقام دیا ہے۔ ہم الٹا سمجھ لیں تو یہ بات ہے، اس لیے حیا پردہ ضروری ہے۔ چاکلیٹ ہے نا، ایک صاحب نے پوچھا کہ پردہ کے کیسے ہم سمجھ میں آئے پردہ کے فائدے ہیں؟ تو ایک ہمارے استاد عالم دین تھے، انہوں نے چاکلیٹ کو کور سے نکالا اور زمین پر تھوڑی دیر رکھا، چونٹیاں آ گئی اس پر، اور ایک پیکٹ ایسا رکھا جس کے کور چڑھے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، اس میں چونٹیاں ادھر نہیں جا رہی تھی، سب کدھر جا رہی تھی؟ کہا کہ یہ پردہ اور یہ بے پردہ کی کام ہے۔ کس کے؟ جب ایک مسلمان عورت بے پردہ ہو جاتی تو درندے، چونٹیاں، کیڑے مکوڑے، بے حیا سب اس کی طرف لپکتے ہیں، اور ایک عورت پر اگر پردہ ہے تو نگاہیں خود بخود، یہ پردہ ہے۔ آسان سے سمجھ میں آیا نا؟ کپڑا اتار دو تو چونٹیاں لگ جائے گی، کور اتار دو تو اس میں خطرے آ جائیں گے، کیلے کے چھلکے اتار دیجئے کیلا خراب ہو جائے گا، جب تک کہ چھلکا چڑھا ہوا رہتا ہے وہ اچھا رہتا ہے۔ یہ ہے پردہ اور بے پردہ کی بات ہے۔ اس لیے اپنی زینت کی میری ماں بہنوں، آپ کو اللہ نے بہت ہی مقام دیا، اونچا مقام دیا، اس لیے فرمایا وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ۔ اللہ نے فرمایا یہ پردہ اور حیا اور یہ نگاہ اور یہ شرمگاہ بڑی باریکی چیز ہے، اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں، یہاں اچھے اچھے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ بس ایک منٹ میں ایک واقعہ سناتا ہے، عبرت لیجئے کیسے کیسے لوگ پھسل جاتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں 3 نوجوان تھے، بھائی تھے، اس کی ایک بہن بڑی خوبصورت تھی۔ تینوں نوجوان کو ایک مرتبہ تینوں بھائیوں کو کہیں اہم کام کے لیے باہر کچھ دنوں کے لیے جانا تھا، بڑی ضروری تھی، بہن کو لینے جا سکتے تھے۔
مشورہ کیے خاندان میں چھوڑو، کہا کہ نہیں وہاں بھی خطرہ ہے، وہاں چھوڑو وہاں بھی خطرہ ہے، ٹھیک نہیں اس کے گھر کا ماحول نہیں۔ آخر میں طے ہوا کہ جو ہمارے محلے اور قریب کے جو بڑے ولی اللہ متقی پرہیزگار ہیں ان کے خانقاہ میں چھوڑ دو۔ کیا کرو؟ خانقاہ جانتے ہیں؟ آج کل خانقاہ بھی بہت چل رہے ہیں، پیر صاحب لوگوں کے خانقاہ بھی ہیں بہت۔ وہ پیر نہیں جو اصلاح واقعتاً کرتے، وہ ہیں ضروری ہیں، وہ اچھے ہیں، لیکن ایک وہ پیر ہے تعویذ والے پیر کے خانقاہ، جہاں ماں بہنیں جا کر کے اندر باہر ساری داستان سنا دیتی ہے۔ مشورے سے ان کے ہاں چھوڑ دیے گئے۔ یہ بڑے متقی اللہ والے ہیں۔ متقی اللہ والے کا کام کیا ہوا؟ کچھ دنوں تک کہ اس کو کمرے میں پردے حیا کے ساتھ میں رکھا گیا، کھانا کسی خادمہ سے بھیج دیتے تھے۔ بڑے حضرت آ گئے۔ کون بڑے حضرت معلوم؟ بڑے حضرت جانتے ہیں؟ وہ سب کے بڑے حضرت ہم لوگوں کے نا۔ شیطان آ گیا دل میں، آپ اتنے متقی پرہیزگار ہیں، وہ تو آپ کی بیٹی کے درجے میں کیا ہے؟ بیٹی کے درجے میں ہے، اتنا دور کھانا دینے کا کیا؟ سامنے کھلائیے، اب ذرا سامنے بلائیں، کمرے سے ہال میں لائیں، سامنے کھا رہے ہیں۔ کچھ دنوں کے بعد میں پھر بڑے حضرت نے کہا کہ بھائی آپ کی بیٹی کے درجے میں ایک ہی برتن میں کھلائیے نا۔ تو کہا کہ ہاں واقعتاً بیٹی باپ تو کھاتا ہی ہے، روحانی، آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ روحانی ڈاکٹر۔ یہ روحانی ڈاکٹر نہیں، اندر کی شیطانی ڈاکٹر ہو جاتے ہیں یہ لوگ۔ بچیے، اتنی جلدی دنیا بنانے کے لیے غیروں کے ساتھ میں مت چلے جاؤ میری ماں بہنوں کہ ہمارا یہ ہو رہا ہے، میرا شوہر خراب ہو گیا، میں خراب ہو گئی، بلا آ گئی، مصیبت آئی، آپ علاج۔ ارے علاج اللہ کرنے والا، وہاں اپنے کپڑوں کو اور اپنے دوپٹوں کو آنسو سے تر کیجیے، اللہ وہاں آسان کر دے گا۔ اب کیا کیے؟ دسترخوان پر لائے، کچھ دنوں کے بعد ساتھ میں کھانا کھلانے لگے۔ اب شیطان نے کہا روحانی باپ تو ایک ساتھ میں بھی رہ سکتے ہیں، کیا ہے؟ ایک ساتھ بھی رہ سکتے ہیں۔ ہوتے ہوتے کیا کیا؟ اس بدکاری زناکاری میں شیطان مبتلا کر دیا، اور جب وہ مبتلا اس میں ہو گئے، اب پھر ان کے دل میں شیطان پھر دوسرا طریقہ اختیار کیا۔ اگر بھائی لوگ جان گئے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر یہ بہن بتا دی بھائی کو تیرا خیر نہیں، تو پھر کیا کیا؟ قتل کیا۔ تیسرا گناہ کیا ہوا؟ پہلے بے حیائی سے لایا، پہلے حیا اتار کر کے بے حیا بنایا، پردے اتروایا، پردے ہٹوایا، پھر لا کر کے ساتھ کیا، ساتھ کر کے زنا کروایا، اور پھر کیا کرایا؟ اب قتل کرایا۔ یہی تو ہوتا ہے، آج یہی ہو رہے ہیں ہم، آج یہی ہو رہا ہے۔ جو مسلمان لڑکیاں غیروں کے پاس بھاگ کر کے جا رہی ہیں، غیر لوگ کچھ دنوں تک کے اس سے لطف مزے سب کچھ باغو بہار کر لیتے ہیں، اور پھر اس کو کوئی کنویں میں ڈالتا ہے، کوئی زہر دیتا ہے، کوئی قتل کرتا ہے، جنگلوں میں پھینکتا ہے۔ کیا میرے بھائیوں بزرگوں جوانوں میری ماں بہنوں اپنے بچے بچیوں کے لیے فکر مند نہیں ہے؟ ایسی جگہوں سے بچائیے اور ایسے کام سے بچائیے۔ اب وہ قتل کیا، دفن کر دیا۔ بھائی لوگ آئے، پوچھے میری بہن کا، کہا کہ دیکھو ایسا ایسا بیمار ہو گئی تھی، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا، انتقال کر گئی، اور اس کو اس طرح سے دفن کر دیے۔ بیچارہ ولی اللہ سمجھا جاتا تھا، اس کی بات پر بھائیوں نے کیا کیا؟ یقین کر لیا۔ کچھ دنوں کے بعد شیطان خواب میں روز آ کر کے کہہ رہا ہے وہ ولی تیری بہن کو قتل کیا ہے، اس کی قبر یہاں ہے، یہاں چھپایا ہے، اور ایسا کیا ہے۔ روز یہ بار بار تینوں بھائیوں کے خواب میں شیطان آ کر کے بتا رہا ہے۔ بھائی لوگ پریشان ہوئے، میں بھی یہ خواب دیکھتا، تو بھی دیکھ رہا ہے، تو بھی دیکھ رہا ہے، حقیقت کیا ہے؟ چلو اس کو پوچھیں گے۔ جب اس پر سختی ہوئی تو پتہ چلا کہ ہاں اس جرم میں اور اس وجہ سے میں نے تیری بہن کو قتل کر دیا تھا اور فلاں جگہ دفن کر دیا ہو۔ پھر کیا ہوا؟ اس کو بھی قتل کھونا پڑا۔ اور پھر یہ جرم، میں یہ عرض یہ کر رہا ہوں میرے بھائیو بزرگوں ماں بہنوں، جب ایک عورت بے حیا ہوتی ہے، پردے کو اتار دیتی ہے، چوٹیاں درندے شیطان سب اس کی طرف لا دیتے ہیں۔ یہی اسلام اور غیر اسلام کا فرق ہے۔ اس لیے اپنے لیے لازم پکڑو، مرد حضرات لازم پکڑے، ہم اپنی بہو بیٹیوں کو، اپنے گھر کے چھوٹی چھوٹی بچیوں کو بھی پردے کی تعلیم اور اس کی حیا اور عفت کی تعلیم کریں گے۔ آپ پڑھائیے نہیں، کپڑا اچھا خرید کر کے لا کے دیجیے۔ باپ کی ذمہ داری ہے اپنی بچیوں کو اچھے کپڑے لا کر کے دیں۔ نہیں حضرت ابھی تو بچی ہے، چل رہا ہے،
چلنے دیجئے. یہ چلتے چلتے وہاں چلی جائے گی کہ واپس لانا پھر مشکل ہو جائے گا. اس لیے آپ باپ ہیں تو اچھے کپڑے پہنائیے, اسلامی لباس, ڈھیلا ڈھالا برقع, زینت سے خالی, اور یہ ساری چیزوں کو کڑی نظر رکھیے. اور میری ماں بہنوں, آپ سے میں بڑی ہاتھ مندانہ درخواست کرتا ہوں درد کے ساتھ میں, آپ گھر کی بہت بڑی ذمہ دار ہیں. اسلام فالو کیجئے, پردہ فالو کیجئے, اپنے بچیوں پر لاگو کیجئے, خود اب کر کے دکھائیے. انشاءاللہ دشمن دیکھتے رہ جائیں گے کہ جتنا ہم دبا رہے ہیں اسلام کو اتنے ہی اسلام ابھر رہا ہے. اس لیے یہ قرآن کریم کی 3 پیغام کو سنیے اور آیت کو دیکھیے, انشاءاللہ خوبصورت اور پاکیزہ زندگی بن جائے گی. اللہ آپ کو بھی توفیق دے, ہمیں بھی اس کی توفیق.